نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ اس کا ترجمہ ہے، اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا، عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے، بلا شبہ وہ محبت کی روح سے اس کے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے، بے شک ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتی ہیں۔ تو اس کی تفسیر پہلے ہم ذرا سا پیچھے دیکھ لیتے ہیں۔ پیچھے جہاں تک ہم نے پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہ رہے تھے، ان کی پرورش وہاں ہو رہی تھی، اور جب اپنی جوانی کو پہنچے تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کی نیت خراب ہونے لگی اور اس نے بدکاری کی دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور یہ سارا واقعہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اور جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد شہر میں یہ بات پھیلی تو کچھ اور عورتیں جو شہر کی عورتیں تھیں ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب انہوں نے اس واقعے کی خبر انہیں ہوئی تو انہوں نے عزیز مصر کی عورت کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ اتنے بڑے عہدے پر ہے، یہ عورت اتنے بڑے عہدے پر ہے، اتنے بڑے آدمی کی بیوی ہے، لیکن ایک غلام کی محبت میں بے قابو ہو گئی اور اسے اپنے دل سے نہیں نکال سکتی۔ تو اب اس تفسیر کو ہم ذرا سا اور تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ نسوتن جو ہے یہ لفظ امرأتن کی جمع ہے۔ امرأتن کی جو جمع ہے یہ ایک تو نسوتن ہے، نساؤن ہے اور نسوانن ہے، اور یہ امرأتن کے ایک طرح سے حقیقی جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پر جمع میں جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ نہیں بدلتے، کسی لفظ کے روٹ ورڈز نہیں بدلتے، لیکن یہ خلاف قاعدہ غیر حقیقی جمع اس کو کہتے ہیں۔ تو قرآن میں دوسری جگہوں پر نساؤن کو استعمال کیا گیا ہے، زیادہ تر عام طور پر نساؤن جمع کو استعمال کیا ہے جمع کے لیے۔ تو نساؤن جو ہوتا ہے وہ عام طور پر زیادہ عورتیں، ٹھیک ہے، کثرت کے لیے ہوتا ہے، اور نسوتن جو ہے وہ قلیل تعداد میں، یعنی جمع تو ہوتی ہے لیکن کم تعداد میں۔ تو اس نے قال نسوتن جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جن عورتوں کی بات یہاں کی جا رہی ہے وہ کچھ گنی چنی عورتیں تھیں جو کہ عزیز کی بیوی کے بارے میں یہ باتیں کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اور قالہ جو ہے وہ مذکر کا صیغہ ہے، قالت ہونا چاہیے، قالت نسوتن ہونا چاہیے، مگر چونکہ یہ جمع حقیقی نہیں ہے اس لیے یہ بغیر قاعدے کے جمع ہے، تو یہاں قالہ کا صیغہ آیا، ایسا عربی زبان میں ہوتا ہے۔ چند عورتوں نے اس طرح سے بات چیت کی۔ شغفہا، شغفہا کا کیا مطلب ہے؟ دل کے پردے کے اندر داخل ہو گیا ہے، یعنی اس کے محبت میں بہت زیادہ گہری اس کے دل میں آ گئی ہے، اس عورت کے دل میں۔ اور شغاف کا معنی دل کا مرکز بھی کیا جاتا ہے، تو دونوں لفظوں سے دونوں معنوں میں یہ مطلب نکلتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی اس کے دل جو تھا وہ بری طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی چاہت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پھر لفظ تراود فتاحا، تراود فتاحا کا کیا معنی ہے؟ اپنے غلام کو پھسلاتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ جو تراودو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اب واقعہ تو ماضی کا تھا، واقعہ ہو چکا تھا، اور اسی وجہ سے یہ عورتیں باتیں کر رہی تھی، لیکن یہاں صیغہ مضارع کا یعنی کہ مستقبل کا اور حال کا صیغہ استعمال کیا گیا، تو اس سے مطلب یہ کہ وہ ابھی بھی اس کا یہی حال ہے، وہ اس چیز سے باہر نہیں نکلی ہے۔
تو اب ہم اگلی آیت پر چلتے ہیں، کیونکہ اگلی آیت میں اسی بات کو پورا کیا گیا ہے۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ اس عورت نے ان کے فریب کے بارے میں سنا تو ان کے طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی اور کہا کہ ان کے سامنے نکل۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو اسے بہت بڑا پایا اور انہوں نے اپنے ہاتھ بری طرح کاٹ ڈالے اور کہا اللہ کی پناہ یہ کوئی آدمی نہیں مگر یہ تو نہایت معزز فرشتہ ہے۔ اب اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ آیت کی تفسیر کو مفسرین نے دو طریقے سے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو زیادہ تر عام تفسیر اس کی کیا کی گئی ہے کہ جب یہ واقعہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ عزیز مصر کی بیوی نے جو دعوت گناہ دی، اس کا واقعہ جب عام ہوا اور اس کی شہرت ہوئی تو شہر کی عورتوں نے طعن و تشنیع اور ملامت کے تیر برسانا شروع کر دیے کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اور اس کی اتنی دیوانی ہو گئی ہے جو اس کی حیثیت کے خلاف ہے، یعنی اتنے بڑے عہدے پر ہے، اس کا شوہر اتنے بڑا مقام رکھتا ہے اور اتنے بڑے آدمی کی عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ غلام کے پیچھے اس طرح دیوانی ہوئی ہے۔ تو جب عزیز کی بیوی نے ان کی ملامت کو سنا تو اب یہاں پر مکر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جب عزیز کی بیوی نے ان کے مکر کے بارے میں سنا تو اس کے لفظ مکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عام طور پر فریب، سازش یا خفیہ تدبیر کو مکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جن لوگوں نے یہ تفسیر کی ہے انہوں نے اس کا کیا مطلب کیا ہے کہ یہ عورتیں بظاہر تو ایسی باتیں کر رہی تھی، ملامت کر رہی تھی عزیز مصر کی بیوی پر، لیکن اصل میں ان کے دل میں خواہش ہو گئی تھی یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کی، اسی وجہ سے وہ اس واقعے کو اچھال رہی تھی، اس کے بارے میں باتیں کر رہی تھی، تو اس وجہ سے اس کو مکر کہا گیا ہے۔ جب عزیز مصر کی عورت کو یہ پتا چلا کہ اس کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہے تو اس نے کیا کیا کہ ان عورتوں کی ملامت کے جواب میں اپنے فعل کا جواز پیش کرنے اور اپنے بے اختیار ہو جانے کا سبب کا مشاہدہ کروانے کے لیے چند عورتوں کو دعوت دی اور ان کے لیے یہ مجلس آراستہ کی۔ اب وہ بتانا چاہ رہی تھی ان عورتوں کو کہ تم مجھے ملامت کرتی ہو تو دیکھو تمہارا کیا حال ہوتا ہے اس شخص کو دیکھ کر۔ اب جب مجلس جوبن پہ تھی، چھریوں سے گوشت اور پھل کاٹے جا رہے تھے تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن کو دیکھ کر ایسی بے خود ہوئی کہ انہیں خیال ہی نہ رہا کہ ہم پھل کاٹ رہے ہیں یا اپنے ہاتھ، اور وہ انہیں دیکھتی رہ گئی اور چھریاں ان کے ہاتھوں سے چل گئی جس سے انہوں نے اپنے ہاتھ بری طرح کاٹ لیے۔ قطعنا جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کہ اب اس کے معنی اگر اسی تفسیر میں اس کا معنی یہ ہوا کہ بری طرح ہاتھ کاٹ لیے لیکن ان کو احساس بھی نہ ہوا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہی ہیں، انہیں درد کا احساس نہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ یہ کوئی آدمی نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اور یا معزز فرشتہ ملک کریم کا مطلب اس تفسیر میں ان علماء نے یہ کیا کہ ان عورتوں نے کہا کہ اس حسن و جمال اتنی خوبصورت شکل کا انسان فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو پھر عزیز کی بیوی نے ان سے کہا کہ یہی ہے جس کے متعلق تم نے مجھے ملامت کی ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ پہلی تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں دوسری تفسیر بتا رہی ہوں کہ کچھ اور علماء نے اس کی کیا تفسیر کی ہے۔ دوسرے علماء نے یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو چھوٹی عمر سے عزیز مصر کے گھر میں تھے
اور ایک غلام کی حیثیت سے رکھے گئے تھے، تو ان کے گھر میں جو لوگ آتے جاتے ہوں گے، جو ظاہر ہے جو عورتیں خاص دوست تھی، جہاں خاص ان سے تعلق تھا عزیز مصر کا، وہ بھی آتی جاتی رہتی ہوں گی، اور وہ پردے والا گھر تو نہیں تھا، اس ماحول میں پردہ تو نہیں ہوتا تھا، بے پردگی اور مردوں عورتوں کا ساتھ بیٹھنا یہ سارا کچھ تو عام تھا۔ تو ان عورتوں نے یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہی نہ ہو اور اچانک سے اس دن دعوت میں دیکھا ہو۔ تو پھر انہوں نے کیا تفسیر کی ہے کہ اصل معاملہ یہ تھا کہ جب ان عورتوں نے اس واقعے کے بعد آپس میں یہ بات کی اصل میں کہ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کو نادان سمجھا کہ وہ اپنے غلام پر اتنی فریفتہ ہو چکی ہے، مگر وہ اتنی کوشش کے باوجود بھی اسے پھسلانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے، اور اس نے اپنے مقصد میں ناکام رہی ہے۔ گویا کہ ان عورتوں کو یہ تھا کہ اگر ہم ہوتے تو ہم اس غلام کو ہم اپنے قابو میں کر لیتے، اور ہم اسے پھسلانے میں کامیاب ہو جاتے، مگر عزیز مصر کی عورت جو ہے وہ نادان ہے، وہ اتنی زیادہ اس کے عشق میں پڑ گئی ہے کہ وہ اس کو اپنی طرف راغب نہیں کر پا رہی ہے۔ تو اب جب یہ بات سنی عزیز مصر کی بیوی نے، تو اس نے ان کو بلایا کہ ٹھیک ہے، وہ ان کو چھریاں بھی دے دی۔ اب معاملہ یہ تھا کہ یہ عورتیں کیوں آئی تھی کہ وہ اپنے حسن سے اور اپنے ناز و انداز سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرے، اور چونکہ جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ عزیز مصر کی بیوی تو یہ کام نہیں کر سکی، مگر ہم تو کر سکتے تھے۔ اور وہ ساری عورتیں جو ہیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بلایا، تو انہوں نے اپنے اپنے حسن سے، اپنے اپنے ناز اور انداز سے، اپنے طریقوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے اس فتنے میں نہیں پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا، تو انہوں نے آخری حربے کے طور پر اپنے ہاتھ کاٹے، تاکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہمدردی میں ہی کسی کی طرف آ جاتا ہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو مار لیں گے، ہم تمہارے عشق میں جیسے ہم اپنے آپ کو مار لیں گے۔ تو یہ مطلب نکالا ہے دوسری تفسیر میں، گویا کہ ان عورتوں نے بھی وہی کوشش کی جو عزیز مصر کی بیوی نے کوشش کی تھی۔ جن علماء نے یہ تفسیر کی ہے وہ اس بات کو کیسے ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بعد میں دعا کی اللہ سے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 میں ہے کہ اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ تو گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دعا کی تو یہ فرمایا کہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، یہ عورتیں، جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ یہ عورتیں مجھے جس چیز کی دعوت دے رہی ہیں، تو مجھے اس سے بچا، اور مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں اس گناہ میں پڑوں۔ تو معلوم ہوا کہ عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ دعوت گناہ دینے کے لیے آئی تھی۔ دوسرا ثبوت یہ پیش کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے مزید دعا کی، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ سورہ یوسف 33 کا ہی دوسرا حصہ ہے کہ اور اگر تو مجھ سے ان کے مکر فریب کو نہ ہٹائے گا اور میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں ہو جاؤں گا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ سب عورتیں یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر و فریب میں پھنسانے کے لیے آئی تھی، نہ کہ صرف جمال یوسف کے دیدار کے لیے۔ یعنی دیکھا ہوا تو تھا انہوں نے، لیکن ان کے دل میں بھی خواہش تھی، اس وجہ سے انہوں نے یہ چال چلی کہ ہمیں موقع ملے کہ ہم اس شخص کے قریب ہو سکے۔ تو اس وجہ سے یہ سارا معاملہ انہوں نے کیا تھا، اور اسی وجہ سے مکر کا لفظ استعمال آیا ہے قرآن میں۔ پھر دوسرا ایک اور بھی فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی، تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی، اور اس نے یوسف کو علیہ السلام کو ان عورتوں کے فریب سے ہٹا دیا۔ یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے کہ ساری عورتیں اس کو فریب دینا چاہ رہی تھی، مگر
اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اس حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس دعوت کی کارروائی کو ان سب عورتوں کا مکر و فریب قرار دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی اور بادشاہ نے انہیں بلایا تو یوسف علیہ السلام نے اس کے قاصد سے کہا کہ اپنے مالک کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ یہ سورہ یوسف کی 85 آیت ہے کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، یقیناً میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں بھی ان عورتوں کے ہاتھ کاٹنے کو فریب کہا گیا تھا، جس فریب کے ذریعے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہتی تھی۔ اور پھر بادشاہ نے جب عورتوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہ تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا۔ تو اب یہ ساری عورتوں نے اگر ہم پہلی تفسیر لیں تو یہ معنی صحیح نہیں نکلتا، ہاں دوسری تفسیر میں یہ معنی نکلتا ہے کہ ساری عورتوں نے کوشش کی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی۔ تو معلوم ہوا کہ بادشاہ نے بھی ان کے ہاتھ کاٹنے کو یوسف کے حسن و جمال سے بے خود ہو کر ہاتھ کاٹنے کے بجائے اسے ان کی سوچی سمجھی پھسلانے کی سازش قرار دیا۔ تو یہ ساری باتوں سے یہ دوسری تفسیر کو مضبوط کرتی ہے کہ اصل معاملہ یہ تھا ان عورتوں کے آنے کا کہ یہ عورتیں چاہ رہی تھی کہ عزیز کی بیوی جو ہے وہ تو نادان ہے، وہ اس شخص کو، حالانکہ وہ غلام ہے اس کا، پھر بھی وہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے میں کامیاب نہیں ہوئی، لیکن ہم اس کو پھسلا سکتے ہیں، ہمارے اندر وہ ہنر ہے کہ ہم اس کو اپنی طرف راغب کر لیں گے، اس لیے وہ آئی تھی۔ تو بہرحال جو بھی ہے اللہ عالم، یہ دو تفسیریں اس کے بارے میں کی جاتی ہیں۔ اور ملک کریم جو انہوں نے کہا بادشاہ کے سامنے، ان ھذا الا ملک کریم، تو پھر دوسری تفسیر کے لحاظ سے اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ان عورتوں نے بھی کوشش اپنی پوری کر لی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلائیں اور وہ اس گناہ پر راضی نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان ہے ہی نہیں، کیونکہ کوئی آدمی اتنے زیادہ گناہ کی دعوت کو نہیں ٹھکرا سکتا، تو یہ تو کوئی پاک باز فرشتہ ہے، پاکیزہ فرشتہ ہے جس کے اوپر ہمارے ساری چالوں کا اثر نہیں ہو رہا۔ اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ قالت لکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ تو پھر عزیز کی بیوی نے کہا، عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، بلا شبہ یقیناً میں نے اس کے نفس سے اس کو پھسلایا، مگر یہ صاف بچ گیا، اور واقعی اگر اس نے یہ نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو وہ اسے ضرور ہی قید کیا جائے گا اور یہ ضرور ہی ذلیل ہونے والوں میں سے ہوگا۔ تو اب عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں سے کہا، جب وہ بھی ناکام رہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے میں، تو پھر عزیز مصر کی بیوی نے بولا کہ دیکھو یہ ہے جس کی وجہ سے تم مجھے تانے دے رہی تھی، یعنی تم مجھے میرے بارے میں باتیں بنا رہی تھی، لیکن تم خود بھی اس شخص کو اپنی طرف راغب کرنے میں ناکام ہوئی۔ پھر اس نے کھل کر کہا کہ میں نے تو کوشش کی مگر وہ صاف بچ گیا۔ فاستعصم اس میں مبالغہ ہے، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بچ گئے، صاف بچ گئے، اس عورت کو کوئی تسلی نہیں ہوئی اپنی کوشش پر۔ اور لَيُسْجَنَنَّ کا معنی ہے، یہ نون جو ہے یہ تاکید کا نون ہے، اسے ضرور ہی قید کیا جائے گا۔ وہ پوری تاکید سے زور دے کے یہ بات کہہ رہی ہے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اگر اس کی بات نہیں مانی اور وہ نہ کیا جو میں کرنا چاہ رہی ہوں، تو پھر اس کو ضرور قید خانے میں داخل کیا جائے گا، اس کو ذلیل کیا جائے گا۔
قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن وکن من الجاہلین۔ تو یوسف علیہ السلام کے لیے یہ بڑا سخت امتحان کا وقت تھا، اور اس آیت کا ترجمہ ہے، انہوں نے دعا کی کہ اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اور یہ بہت سخت امتحان تھا ان کے لیے۔ ان کے سامنے ایک طرف تو گناہ کی دعوت تھی، مگر اگر وہ گناہ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا، ان کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا کے رکھتی وہ عورت، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف مصیبت ہے کہ قید کی صورت میں ہے کہ عزیز مصر کی بیوی قسم کھا کر لام تاکید اور نون تاکید قسم کا فائدہ دیتے ہیں، تو اس نے کہا کہ لَيُسْجَنَنَّ، یعنی دو تاکیدوں کے ساتھ اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ ضرور بضرور یہ قید کیا جائے گا۔ اگر اس نے میرے حکم عدولی کی تو قید میں جانا اس کے لیے لازم ہوگا۔ تو اس امتحان میں اللہ کے خاص بندے کبھی معصیت الہی کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ مصیبت قبول کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف تو عیش ہی عیش تھا مگر گناہ تھا، اللہ کی نافرمانی تھی، دوسری طرف اللہ کی فرما برداری تھی لیکن تکلیف اور جیل کی مصیبت تھی۔ تو اللہ کے خاص بندے ہی ایسے وقت میں اللہ کی فرما برداری کی طرف جھک جاتے ہیں۔ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں نشو نما پائی، یعنی سارا بچپن اور جوانی سب اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزاری، اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا۔ اور وہ آدمی، نمبر 3 وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے اٹکا ہوا ہے، یعنی وہ نماز کا خوشی خوشی نماز کے لیے جاتا ہے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، وہ آدمی۔ نمبر 4 وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ ہی کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی اور اسی پر جمع ہوئے اور اسی محبت پر جدا ہوئے۔ نمبر 5 وہ آدمی جسے کسی اثر و رسوخ اور حسن و جمال والی عورت نے اپنی طرف بلایا مگر اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام اس بات پر پورے اترتے ہیں کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے جیل کی تکلیف کو زیادہ پسند فرمایا کہ بجائے اس نے کہ وہ ناز و نعم اور نعمتوں کے ملنا اور ان عورتوں کی دعوت گناہ کو قبول کرنا، اس سے بچنے سے۔ نمبر 6 وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اور اس قدر چھپا کر کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا کیا، وہ آدمی۔ نمبر 7 وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، آمین۔ پھر دیکھیے اس آیت میں ایک اہم بات کچھ سبق ملتی ہے ہمیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا فرمائی اللہ سے کہ اللہ تو مجھے بچا، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے اور دستگیری نہ ہو تو کوئی شخص بھی اپنے آپ کو گناہ سے، خصوصاً عورتوں کے فتنے سے نہیں بچا سکتا، یعنی یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو گناہوں میں پڑنے سے بچا لیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب کوئی شخص اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو وہ جاہل برابر ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ یا اللہ اگر تو مجھے نہیں بچائے گا تو میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہاں پر یا اللہ میں جانتا ہوں یہ تیری نافرمانی کا کام ہے اور میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، مگر تو میری مدد نہیں کرے گا تو میں خود کو نہیں بچا پاؤں گا، اور اگر میں نے گناہ کر دیا علم کے باوجود، مجھے معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ کام تجھے ناپسند ہے تو میں جاہلوں میں ہو جاؤں گا، یعنی جاہل لا علم ہوتا ہے نا،
جاہل اسے کہتے ہیں، ایک تو جسے علم نہیں ہوتا، دوسرا جاہل وہ ہوتا ہے جو علم کے باوجود جذبات اس پر غالب ہو جاتے ہیں اور وہ گناہ کرتا ہے، وہ بھی جاہل ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، مگر وہ اپنی پیغمبرہ شان، اپنی طہارت اور پاک دامنی پر قطعی دعویٰ نہیں کرتے اپنی کہ میں اتنا پاک دامن ہوں، بلکہ وہ اپنے آپ کو حالات کا مقابلہ کرنے سے عاجز قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی فرمایا کہ عفت اور پاک دامنی پر ثابت قدم رکھنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ اگر توفیق نہ دے تو میں نفس اور شیطان کے فریب میں آ کر گناہ کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دیکھیں، انسان کو کبھی یہ چاہے کتنا بھی نیک انسان ہو، یہ نہیں سوچنا چاہیے، اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو اتنا نیک ہوں، میں تو اتنا اللہ کے قریب ہوں کہ میں ہر گناہ کو سے بچ سکتا ہوں، میں ہر گناہ سے دور رہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ توفیق اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو ضرور بچاتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے، لیکن انسان کو ہمیشہ اللہ کے سامنے خود کو عاجز کر کے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے ہدایت پر قائم رکھ، اللہ مجھے گناہوں سے بچا، ٹھیک ہے۔ کبھی انسان کو اپنے پاک بازی کا غرور نہیں ہونا چاہیے، یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت پاک باز ہوں اور میں فتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اب اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العلیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پس اس سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ نے جب یوسف علیہ یہ دعا قبول فرمائی تو یوسف علیہ السلام کا حسن تو پھر بھی تھا، وہ خوبصورت تھے، لیکن اس کے بعد، اس دعا کے بعد اللہ نے ان کو مکمل طور پر محفوظ رکھا اور کسی عورت نے ان کو اسلام پھسلانے کے لیے کوشش نہیں کی، اور کسی عورت سے اس فتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پڑنا پڑا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے بچایا تھا کہ کسی عورت نے اس قسم کی دعوت دینے کی جرات نہیں کی، حالانکہ حسن و جمال کا اندازہ آپ سے اعظم کے حسن و جمال کا بھی اندازہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک پاک لوگوں کا ایک رعب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبوت جب دیتا ہے تو اس کی ایک ذرا ڈال دیتا ہے اس کے اوپر کہ ایسی بدکار عورتوں کو ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح سے جرت کرے اور دعوت گناہ دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس آزمائش سے ان کو گزارنا تھا، تو یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر کیا ہوا کہ پھر اس کے بعد، یعنی یہ سب کچھ ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اس کے بعد کیا ہوا کہ اب جو عزیز مصر اور جو دوسرے معزز لوگ تھے اس زمانے کے، ان نے یہ ساری چیزیں دیکھیں، انہوں نے دیکھا کہ عورتیں کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے دیوانی ہوتی ہیں، تو پھر ان کو یہ بات، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بے گناہ تھے اور وہ جانتے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی کیا سوچا کہ ضروری ہے کہ اب ان کو قید میں ڈال دیا جائے کچھ عرصے تک۔ یعنی اپنی بیویوں کو تو وہ قابو میں نہیں کر سکتے تھے، مگر ایک بے گناہ انسان کو جیل میں ڈالنا ان کے لیے آسان تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اب جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ ان بدکار عورتوں سے کوئی فتنے کا موقع نہ ملے۔ یہاں پر غور و فکر کی بات یہ ہے کہ یہ پورے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے، اس وقت کے حالات کا پتہ چل رہا ہے کہ معاشرے کی اخلاقی حالت کیا تھی کہ اپنی بیویوں کو کچھ قابو میں لانے کے بجائے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا۔ اور دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اس طرح سے جب جیل میں ڈالا، گویا کہ کچھ لوگوں کو تو معلوم، جن لوگوں نے جیل میں ڈالا ہوگا ان سب کو تو معلوم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہے، لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو لائن لوگ
پھر یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ شاید حضرت یوسف علیہ السلام کا گناہ ہوگا، وہ گناہ گار ہوں گے. گویا کہ ایک طرح سے آپ ایک پاک باز انسان کے نام پر بھی ایک برائی کا الزام لگ سکتا ہے اس طرح سے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے بلایا، آگے چل کے ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے جب بلایا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے نہیں نکلے، بلکہ کنڈیشن رکھی، یہ شرط رکھی کہ پہلے ان عورتوں کو بلایا جائے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، جنہوں نے مجھے گناہ کی دعوت دی تھی، اور اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے تھے. پھر اگلی آیت ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. اچھا، اب قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان داخل ہوئے، دونوں سے ایک نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ کچھ شراب نہ چھوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں. ہمیں اس کی تعبیر بتا، بے شک ہم تجھے احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں. اب قید خانے کے اندر کچھ واقعہ ہوا جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب قید میں ڈالا گیا تو یہ جو دو آدمیوں کا بات بتائی جا رہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں داخل ہوئے تھے. اور فتیان کا مطلب ہے عام طور پر یہ لفظ دو نوجوان یا پھر غلام یا خادم، یعنی کہ جو دو شخص تھے وہ کون تھے؟ وہ بادشاہ کے خاص خادم تھے. ٹھیک ہے، تو بہت جلد دونوں یوسف علیہ السلام کے حسن اخلاق سے متاثر اور ان سے مانوس ہو گئے. یہ ساری باتیں بتائی نہیں گئی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جس طرح سے بات کی گئی ہے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے متاثر تھے، ان کے حسن اخلاق سے متاثر تھے، اور یوسف علیہ السلام کے ہر ایک کی بے لوث خدمت کرنے ان پر یہ حقیقت واضح کر دی کہ یہ بندہ ہر ایک کی خیر خواہی اور خدمت کسی بھی معاوضے کی امید یا کسی طمع کے بغیر کرتا ہے. اسی کا نام احسان ہے، اور ایسا کرنے والا محسن ہوتا ہے. تو گویا کہ ان لوگوں نے، ان دو نوجوانوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ہم تمہیں دیکھتے کہ تم ایک محسن ہو، ایک احسان کرنے والے انسان ہو. اور اس سے ان کی اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اور ان سے خیر خواہی کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو محسن سمجھا گیا. اور ظاہری بات حقیقت بھی ہے کہ جب ایک انسان دوسروں سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ اس انتظار میں نہیں رہتا کہ کوئی مجھ سے اچھا کرے، لوگ اسے پہچان لیتے ہیں کہ یہ ایک خیر خواہ اور اچھا آدمی ہے. اور ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ جسے رسالت کے لیے چنے وہ احسان کرنے والے ہی ہوتے ہیں، اچھے انسان ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں بھی یہ صفت خاص طور سے پائی جاتی تھی. اور جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، پہلی وحی جب نازل ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی. اس میں ان کی اچھی عادات کا ذکر کیا تھا کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو ذریعہ معاش مہیا کرتے ہیں. تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ خصوصیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ بخاری کی حدیث میں ہے. تو اچھا مسلمان ہونا اس کے لیے صرف نماز روزے ہی کافی نہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی بھی ہونی چاہیے، بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کی شہرت کی وجہ سے یہ دونوں نے اپنا خواب ان کو سنایا جیل میں اور ان سے اس کی تعبیر پوچھی.
اور جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں تعبیر بتائیں، آپ اچھی تعبیر بتاتے ہیں، گویا کہ شاید حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے بھی لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی ہوگی جو کہ درست نکلی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم خاص طور پر دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ دیکھیے احسان جو ہے بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور احسان کی صفت اللہ کے ساتھ عبادت، اس طرح سے انسان عبادت کرے جسے اللہ کو دیکھتا ہے، تو یہ بھی احسان ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب سن کے ان سے کیا کہا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی اللہ کے دین اور توحید پر قائم تھے۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون۔ تو اب اس کا ترجمہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس وہ کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے، مگر میں تمہیں اس کی تعبیر اس سے پہلے بتا دوں گا، وہ تمہارے پاس آئے۔ یعنی کہ تم کو جو جیل میں کھانا دیا جاتا ہے اور اس کا ظاہر وقت مقرر ہوگا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میں تمہارے خواب کا جواب دوں گا اس سے پہلے کہ کھانے کا وقت ہو اور کھانا تمہارے پاس لایا جائے۔ یہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، یعنی میں یہ ضرور بتاؤں گا تعبیر، کیونکہ یہ علم اللہ نے مجھے سکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف اس کی نسبت کی کہ یہ جو علم ہے تعبیر کا، وہ میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، اور بے شک میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے ساتھ بھی کفر کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ سارے وقت میں اللہ کی دین پر تھے، توحید پر قائم تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کو الگ کر دیا گیا، اپنے گھر سے ان کو کنویں میں بھائیوں نے پھینکا، اور پھر وہ سارا وقت مصر میں گزارا، مگر اس پورے دورانیے میں حضرت یوسف علیہ السلام توحید پر قائم تھے۔ تو قید میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی کہ دنیا کے معاملات سے فراغت اور خلوت نصیب ہوئی، تو ذکر و فکر کا موقع زیادہ ملا، کفار کے تعلق سے دل خالی ہوا، تو سینہ علم نبوت کے نور سے اور زیادہ روشن ہو گیا۔ یعنی کہ ایک حکمت جو تھی ان کو جیل میں رہنے کے بعد، جیل میں انسان ظاہر ہے کہ اب ان کو اور ذمہ داریاں جو جہاں اور معاملات نہیں ان کے ساتھ ہو رہے تھے، تو ان کو یہ بھی موقع ملا حضرت یوسف علیہ السلام کہ وہ اللہ کی طرف راغب ہو جائے اور اللہ کی عبادت میں اور اپنے ذکر اور فکر میں گزارے۔ تو اب ان دونوں کو یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھنے کی ضرورت پڑی، تو یوسف علیہ السلام نے یہ ضروری سمجھا کہ پہلے انہیں توحید اور آخرت پر ایمان کی دعوت دے، بعد میں خواب کی تعبیر بتائیں، اس لیے ان سے بات کا کچھ وقت لے لیا، مگر ساتھ ہی ان کو تسلی کر دی کہ وہ گھبرا نہ جائے۔ کہا کہ کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے ان کے آنے سے پہلے میں تمہیں ہر حال میں تعبیر بتا دوں گا۔ کھانا آنے سے پہلے کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کا وقت قریب ہی تھا۔ تو دیکھیں یہاں پر حکمت ہمیں کیا نظر آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو اچھا سمجھا کہ یہ دونوں میری بات سنیں گے، کیونکہ ان کو تعویل اپنے خواب کی تعبیر سننی تھی، تو یہ اس وقت وہ میری طرف متوجہ ہے، تو پہلے میں ان کو دین کی بات بتا دوں، توحید کا پیغام دے دوں، اس کے بعد میں ان کو تعبیر سناؤں، اس وجہ سے انہوں نے یہ وقت لیا۔ اور پھر فرمایا کہ ذالکما مما علمنی ربی، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا کہ یہ جو خواب کی تعبیر کا علم ہے یہ مجھے اللہ نے ہی سکھایا ہے، اس علم میں سے ہے یہ جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت کا علم دیا تھا، حکمت عطا فرمائی تھی، معیشت کو سنبھالنے کا جو علم وہاں رہ کر سیکھا، حضرت یعنی عزیز مصر کے ہاں انہوں نے جو دوسرا علم بھی سیکھا، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا، اور امانت دار اللہ تعالیٰ
اپنے جن کو نبی بناتا ہے، جن کو نبوت کے لیے چنتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ہی ان کو وہ ضروری علم بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں پر یہ کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو تعبیر میں بتاؤں گا وہ ایک اندازہ یا میری ذہن کی پیداوار نہیں ہوگی، بلکہ میں حقیقی علم کے ساتھ کروں گا۔ اور دیکھیں یہاں پر ایک بات ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو وہ علم سکھاتے ہیں جس زمانے میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کے دربار میں کاہن ہوا کرتے تھے، اور جو مشیر ہوتے تھے وہ خواب کی تعبیر کے علم میں ماہر ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اب یہاں پر ضرورت تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ علم سکھایا جائے، اور جیسے کہ آگے ہمیں پتہ چلے گا کہ اسی طرح خواب آیا بادشاہ کو اور اس کی تعبیر کی جاننے کی ضرورت ہوئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر فرمائی، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عام تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے اللہ تعالیٰ نے جو کہ جادو کا توڑ تھے۔ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو خواب کی تعبیر بتانا یہ ایک معجزہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو یہ بتایا کہ یہ نعمت، یہ خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے، پھر انہوں نے دعوت توحید یہ کہہ کر دی کہ انی ترکتو، میں نے ان لوگوں کی ملت اور ان کے دین کو ان میں رہنے اور جوان ہونے کے باوجود چھوڑے رکھا، کبھی اختیار ہی نہیں کیا۔ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی وہ منکر ہیں، کیونکہ ایسے لوگ ان علوم کے لائق ہی نہیں ہوتے۔ یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حالانکہ اس کے گھر میں رہے، عزیز مصر کے گھر میں رہے، اور جو کہ مسلمان نہیں تھے، تو اس ماحول میں رہ کر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی توحید کا، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا تھا۔ پھر آگے فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ تو پھر انہیں اپنے اور اپنے آبا کا تعارف کروایا، کیونکہ داعی کی شخصیت بھی دعوت قبول کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ میں نے اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت اور ان کے دین کی پیروی کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی صورت اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کریں، خواہ وہ آدمی ہو یا فرشتہ، جن ہو یا بھوت پری، بت ہو یا قبر، پتھر ہو یا درخت، چاند، سورج، ستارے، غرض کسی کو بھی ہم ہرگز اللہ کے شریک نہیں بناتے۔ ما کان لنا، یہاں پر انہوں کا ما کان لنا کہ ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے۔ کانا کے ساتھ تاکید کے ساتھ کہا کہ نیک آبا کی پیروی سعادت ہے، جبکہ گمراہ آبا کی تقلید دلالت ہے، جیسا کہ ان قیدیوں کو فرمایا اللہ اسمان سمیتموہا انتم آباہم، یعنی اللہ کے سوا جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو وہ محض نام ہے جو تم میں اور تمہارے آبا نے رکھ لیے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ ہمارے لیے، ہم جس خاندان سے میں ہوں، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، یہ اللہ کے انبیاء کرام ہیں، اور ان کی اولاد سے میں ہوں، اور ہمارے لیے اللہ کے لیے ساتھ شرک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، پھر ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ توحید کی یہ سمجھ جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، ہم پر اللہ کے بے شمار احسانوں میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے، اور الناس میں لوگوں پر بھی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے سے ان کو توحید سمجھانے کا انتظام فرمایا، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ یہاں مطلب کیا ہوا کہ نبی کا بھیجنا، اللہ تعالیٰ پہلی بات اللہ انبیاء کرام کو توحید کی سمجھ دیتا ہے،
پھر وہ اس پیغام کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو جن لوگوں میں نبی اللہ کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو وہ ان لوگوں پر بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے، ہم پر بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، کہ ہم کو پیدائشی طور پر ہمیشہ اللہ کی توحید کی ہی تعلیم دی گئی، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے، اور بے شک ہمیں اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اللہ کے توحید کی دعوت دینے کے بعد مزید ان سے کہا، یا صاحبی السجنی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، کیا الگ الگ رب بہتر ہیں یا اللہ جو اکیلا ہے، نہایت زبردست ہے۔ تو دیکھیے یہاں جس انداز میں انہوں نے کہا اے قید خانے کے دو ساتھیوں، اس میں انسیت کا اظہار ہے، قریب ہونے کا، یعنی کہ قربت کا اظہار ہے، کیونکہ کوئی قریب ہوتا ہے تو انس ہی سے ہوتا ہے جو دعوت کے لیے ضروری ہے۔ ایک دعوت دین دینے والا داعی دین کو لوگوں سے انسیت ہونی چاہیے، خیر خواہی اس کے دل میں ہونی چاہیے، قربت ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ صاحب سجن کہہ کر یہ بتا دیا کہ ہم قید خانے کے ساتھی، یعنی قید میں ہم چاہے ہم کہیں سے بھی آئے، کون بھی ہیں، لیکن ہم قید خانے میں ہم ساتھ ہیں، ہم ساتھی ہیں یہاں کے، لیکن اس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ساتھ جو ہے قید خانے کا ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا جو ہے وہ ایمان والوں کا جو ساتھ ہوتا ہے وہ اصل ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کے قربت کا اصل ذریعہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ سے محبت رکھنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، ایمان رکھنے والے صحیح حقیقی ساتھی ہوتے ہیں۔ صاحب سجن، یعنی کہ جب تک ہم قید خانے میں ساتھ ہیں تو ہم ساتھی ہیں ایک دوسرے کے، مگر اصل حقیقی صحابت جو ہوتی ہے، حقیقی ساتھ جو ہوتا ہے وہ ایمان سے ہوتا ہے۔ ارباب متفرقون خیر، اب سوال کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام ان سے، کیونکہ مصر کے لوگوں کا دین جو ہے وہ اکثر زمانوں میں شرک یعنی متعدد معبودوں کی عبادت ہی رہا ہے، تو تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مصر کی قدیم جو ہم آثار دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر بہت سے خداؤں کا، بہت سے معبودوں کا عقیدہ پایا جاتا تھا، اور عام طور پر جو عقیدہ وہاں ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ کو تو مانتے بھی تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ بہت سے کاموں کے لیے دوسرے ارباب یعنی دوسرے رب کی عبادت کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مختلف کاموں کے لیے مختلف ارباب ہیں، مختلف رب ہیں، وہ اختیار رکھتے ہیں، وہ اس لحاظ سے وہ دوسروں کی عبادت بھی کرتے تھے اللہ کے سوا۔ تو یہاں یہ سوال کر کے حضرت یوسف علیہ السلام ان کی عقل کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ الگ الگ رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو اکیلا ہے اور سب پر غالب اور زبردست ہے، کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا، نہ کوئی اس کی مرضی کے خلاف کچھ کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر جو شرک کرتے ہیں ان کے لیے یہ گہری بات ہے، کہ ان کو سوچنے کی بات ہے کہ جب انسان ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسے پھر وہ سب سے آزاد ہوتا ہے، دوسروں کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے، لیکن وہ بہت سے رب جو بنا لیتے ہیں، بہت سے معبود بنا لیتے ہیں، وہ آزاد نہیں ہوتے۔ تو یہاں کہ ایک طرح سے عقل کو جگایا گیا ہے، تو دین میں ہمیں عقل کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، اس میں قرآن میں اور جگہوں پر بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، سورہ زمر 29، سورہ انبیاء 22 اور بنی اسرائیل 42 میں، تو اس میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس کو۔ سورہ زمر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ سورہ زمر آیت 29 کا ترجمہ ہے،
سنو، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے، ایک وہ شخص جس میں بہت سے مختلف ساجی ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ تو اس آیت میں مشرک جو کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور مخلص جو کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کی مثال بیان کی گئی. یعنی ایک غلام ہے جو کئی شخصوں کے درمیان مشترکہ ہے، چنانچہ وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، اور ایک غلام ہے جس کا مالک صرف ایک ہی شخص ہے، اس کی ملکیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں. تو اسی طرح جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو ان کو بہت سے معبودوں کی عبادت کرنی پڑتی ہے، اور مخلص مومن صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یہ دونوں برابر نہیں ہوتے. دیکھیں، عقلی طور پر بھی اگر انسان سوچے تو اگر ایک انسان کو بہت سے ارباب، بہت سے رب ہیں، بہت سے اس کے آقا ہیں، وہ غلام ہے، اب ہر آقا جو ہے اسے اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہے، تو وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ کیا بٹا رہے گا ہر طرف؟ تو اس کی زندگی آسان ہوگی یا مشکل ہوگی؟ جبکہ ایک واحد اللہ ہے، ہم اس کی فرما بردار ہیں، تو اس میں بندے کے لیے آسانی ہے. تو یہ ایک طرح سے عقلی دلیل ہے جو کہ توحید کے لیے دی اللہ تعالیٰ نے، اور جس کے ذریعے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی دعوت دین دے رہے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پر بھی یہ بات فرمائی ہے، اور انسان کی عقل کو جھنجھوڑا ہے کہ اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہے. توحید میں ایک اللہ کی عبادت کرنے میں انسان پرسکون ہے، وہ صرف ایک اللہ کا فرما بردار ہے. جبکہ بہت سے آقا ہوں گے، اس کے بہت سے رب ہوں گے، تو وہ بٹا ہوا ہوگا. سورہ انبیاء 22 میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. پھر مزید حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم آباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. جس کا ترجمہ ہے، ایک قید خانے کے ساتھیوں، تم اس کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند ناموں کے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے، اور جن کو تم عبادت کرتے ہو، جن کو اپنا معبود سمجھتے ہو، وہ صرف کچھ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہے. اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری. حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں. اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت مت کرو. یہی سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو سوال کیا کہ ایک رب اچھا ہے یا کئی رب کا غلام ہونا اچھا ہے. اب یہ بات ان کے عقل کو جگانے کے بعد جو ہے وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ جن معبودوں کی عبادت تم کرتے ہو وہ حقیقت میں کیا ہے؟ وہ معبود کوئی موجود نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل دی ہے. یہ صرف فرضی نام ہے، صرف خیالی چیزیں ہیں جن کے نام تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. یعنی اصل حکم جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اللہ کے سوا کسی کا ہے ہی نہیں. نہ قدری حکم، نہ شرعی، یعنی نہ کائنات کا نظام اس کے سوا کسی کو کوئی حکم چلتا ہے. یعنی ساری کائنات اللہ ہی کے حکم سے چلتی ہے. یعنی اللہ ہی تعالیٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ یہ جو سورج کو چلنے کا حکم دے اور وہ اسے روک دے، یا کسی کو مارنا چاہے یا اسے مرنے نہ دے. نہ شریعت اور نہ عبادت میں اس کے سوا کسی کو اپنا حکم چلانے کی اجازت ہے. اس کا حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. یہی سیدھا اور محکم و مضبوط دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اس لیے وہ شرک کے گورکھ دھندے میں پڑ جاتے ہیں. حقیقت یہ کہ یوسف علیہ السلام کی یہ تقریر ملت ابراہیم یعنی اسلام کی بہترین مختصر ترجمانی ہے. یعنی اس ایک جملے میں حضرت یوسف علیہ السلام یہ واضح کر رہے ہیں کہ
کائنات میں اگر کوئی کسی کا حکم چلتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، باقی سب خیالی چیزیں ہیں، انسان کی خواہشات سے فرضی چیزیں بنا لی گئی ہیں۔ اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ تو ہم یہاں پر اس تفسیر کو روکتے ہیں۔ اگلے آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام ان قیدیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتائیں گے۔